بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 44۔ ایک حدیث لوگوں میں مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ محترم حضرات، جاننا چاہیے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ علامہ دمیری، حافظ زرکشی، حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ سخاوی، امام سیوطی، ملا علی قاری، امام شوکانی، محمد بن درویش الحوت، ان سب محدثین نے اس حدیث کو بے اصل قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے قول کی نسبت ہو سکتی ہے جو کسی معتبر سند سے ثابت ہو، اس لیے یہ حدیث یعنی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اللآلی المنثورہ صفحہ 166، المقاصد الحسنہ صفحہ 332، الدرر المنتثرہ صفحہ 188، الفوائد المجموعہ صفحہ 286، اسن المطالب صفحہ 184۔ ایک حکایت کو ذکر کرنا موضوع کے مناسب معلوم ہوتا ہے جو طائفہ شاذلیہ کے بانی ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد اقصی میں ایک دربار قائم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں اور تمام انبیاء زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، آپ نے کہا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، ان میں سے کوئی ایک مجھے دکھا دیجئے۔ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے ایک سوال پوچھا، امام غزالی نے اس کے 10 جوابات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراضاً فرمایا، جواب سوال کے موافق ہونا چاہیے، سوال ایک ہے اور آپ نے جوابات 10 دیے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا، یہ اعتراض تو آپ پر بھی ہو سکتا ہے۔ جس وقت آپ سے پوچھا گیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں اے موسیٰ کیا چیز ہے، اس کا جواب صرف یہ تھا، عصایا، میرا عصا ہے، لیکن آپ نے عصا کی بہت سی صفات اور خوبیاں بھی شمار کرائیں۔ واضح رہے کہ یہ فقط ایک خواب ہے، اور فنی حیثیت سے خواب اور مکاشفات کسی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے شرعی حجت نہیں بن سکتے، بلکہ محدثین کرام نے احادیث رسول کی حفاظت کے لیے جو کڑے اصول اور مضبوط قواعد بیان کیے ہیں، انہی اصولوں پر احادیث کو پرکھا جائے گا، اور احادیث کے رد اور قبول میں حفاظ حدیث کے اقوال کو مقتدی بنایا جائے گا۔ اس لیے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل والی حدیث کو ثابت کرنے میں اس حکایت اور خواب کو ذکر کرنا فنی حیثیت سے ہرگز کافی نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر محدثین کے نزدیک مکاشفات سے حدیث کو ثابت کرنے پر انکار کرنے کے بعد لکھتے ہیں، حدیث کی معرفت رکھنے والے محدثین اور حفاظ کے اقوال کو اختیار کرنا ایک ضروری چیز ہے، یہی لوگ اہل حق ہیں، اور حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں یہی لوگ قابل اقتداء اور مرجع ہیں، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر متعلقہ مواد سے محفوظ رکھنے کے لیے ان محدثین ہی نے اصول و قواعد بنائے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ حدیث بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہماری ان وائس کلپس کے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وعید میں داخل ہونے سے بچ جائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔